امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام استعمال کرنے والے دو خامنئی کے بھکاری. خمینی ملعون بھی استعمال کرتا تھا نام مولا حسین کا, خامنئی ملعون بھی استعمال کرتا تھا, اس کے دونوں بھکاری بھی استعمال کر رہے ہیں. تو خود رہبر کی شہادت کے بعد یا بین ہوا ہے, تو خود رہبر کی شہادت کے بعد اس وقت کیا پیغام ہے؟ جس طریقے سے آغا علی خامنئی ان کی شہادت نے زمانے میں ایک انقلاب برپا کر دیا, مظلوموں کے اندر ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ایک جرت پیدا ہو گئی, اور ہم پوری دنیا میں جاتے ہیں اور الحمدللہ میں ہمیشہ اپنے انٹرویوز میں کہتا ہوں کہ رہبر کی شہادت کے بعد جو ہے وہ ہمیں اپنی ایک فیلنگ جو ایک فاتح کی حیثیت سے معلوم ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم ایک فاتح قوم سے تعلق رکھتے ہیں. دو کوڑی کا خامنئی کی ہڈی چوسنے والا کتا, بے شمار ملعون کو رہبر, ایک ملعون کو رہبر اور آغا کہنا اور بھکاریوں کو انٹرویو دینا, یہ اس کی اصلی شکل. اس لیے یہ اس کی اوقات یہ ہے. یہ خامنئی کا بہت اچھا ہو گیا کہ کتے والا فوٹو آج ہی لگا. جی بالکل, یہ اپنی حرکت بھی دکھائی اس نے, جتنا ہم لوگ نے لگایا اس سے بھی زیادہ خطرناک لگا. جی اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کی وجہ سے کتنے بیچارے بولے بالے عزادار, مولائی, اہل ولایت, سالار, ماتمی جو بھی گمراہ ہوں گے سب کے جوتے اس کو پڑیں گے. بے شک بے شک بے شک, سارے جوتے اسی کو پڑیں گے. بڑا اس کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا. فتح آدمی یعنی حد اور انتہا ہوتی ہے. یزید جس کو مولا عسکری علیہ السلام نے اللہ دین میں اضافہ کرنے والے کو ہم ازر علی ضعفاء شیعتنا من جیش یزید, اس جاہل کو پتہ ہی نہیں وہ جیش یزید کون ہے, شیعہ فقہ میں کون ہے جیش یزید, تو بتا. ڈھکو پہ بڑی لعنت کرتا تھا, جو ڈھکو کا باپ ہے وہ تیری نظر میں شہید ہے, جسے امام یزید کے لشکر سے زیادہ نقصان دہ کہہ رہے, وہ تیرا رہبر ہے. بے شمار لعنت, خدا کی لعنت. تو لبیک خامنئی کہا, نہیں پہلے تو بھی لبیک خامنئی کہے سے ہی ہے اس کے یہی سب کارنامے ہیں جی, کہ ہمیشہ مقصروں کے ساتھ مل جل رہتا ہے اس کا, اور کبھی راجہ ناصر جیسے ملعون کے ساتھ, کبھی ہاں راجہ ناصر ملعون جب سینیٹر بنا تو اس کی اس نے تعریف کی, وہ ہم بعد میں دکھائیں گے آپ کو. راجہ ناصر نے کیا کہا تھا؟ راجہ ناصر نے یہ کہا تھا کہ جو ولی فقیہ کو نہیں مانتا وہ امام زمانہ کو بھی نہیں مانتا. بے شمار لعنت, اور اس کو اس نے مبارکباد دی تھی. ٹھیک ہے, یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. سرکار امام زمانہ سے خالص رہ کر آدمی کامیابی حاصل کرتا ہے. ایسے درباری ملا تو بنی امیہ بنی عباس کے دور میں ہوتے تو ان کے ساتھ ہوتے. کتے کا بچہ خطیب ولایت بنا ہوا ہے, سوچیے آپ. شمار لعنت. یہ صحیح, بالکل صحیح ہے. خامنے کا کتا جو آپ نے, جو مومن نے بھیجا ہے, بڑا کمال کا کام کیا ہے جی, کہ بالکل اسی لائق ہے کہ خامنے کے تلوے چاٹے. حرکتیں ہی ایسی ہیں نا. شمار لعنت. اس کا فریضہ اگر یہ ولایت والا ہوتا تو اس وقت اس کا فریضہ تھا حق بیانی کرنا. من یعجم, وہ بدعت والی تو ہے ہی ہے. اذا ظہرت البدعۃ فعلی العالم, کہ عالم پر لازم ہے کہ اپنا علم ظاہر کرے. جب وہ ایسا نہیں کرے گا فعلیہ لعنت اللہ, اگر اس نے ایسا نہیں کیا فعلیہ لعنت اللہ, فوراً اس پر لعنت ہوگی. اسی طرح ایک اور حدیث ہے, من یعجم ان یلعن من لعنہ اللہ فعلیہ لعنت اللہ. اس کو کیا کہنا چاہیے یہاں کھڑے ہو کے کہ بھائی ضمیر, تمہارا نام ضمیر ہے, اپنے ضمیر کو جگاؤ. ایک ملعون شخص تھا جس نے قمع زنجیر کو حرام قرار دیا تھا. ایک ملعون شخص تھا جس نے کربلا میں امام حسین کے مقصد علی ولی اللہ کو چینج کر کے کہا کہ وہ قیام حکومت کے لیے گئے تھے. ایک ملعون شخص تھا جس نے یزید کے شطرنج کو ایران میں جائز کر کے نرسری سے لے کر, پرائمری سے لے کر, سیکنڈری سے لے کر نیشنل لیول پر مرد اور عورتوں ہر ایک کو شطرنج کے رچ میں, یزیدی رچ میں مبتلا کیا. وہ ملعون آدمی تھا, ضمیر کو جگا. ٹھیک ہے, کربلا آیا یہاں سے ہدایت حاصل کر. اس کا فریضہ تھا کہ یہ کہتا کہ نامحرم کے نطفے سے اولاد پیدا کرنے کے لیے پورے ایران کے ہر شہر, ہر دیہات میں اسپرم بینک بنانے والا خامنئی حرام زادہ پیدا کرنے والا ملعون تھا. اپنے ضمیر کو جگا. اگر یہ خطیب ولایت ہوتا تو کہتا کہ ولایت میں شرک کرنے والے کو خامنئی کہتے ہیں, کیونکہ ولایت کا منصب تو امام مہدی کے پاس ہے.
لہٰذا یہاں کربلا آیا ہے تو اپنے ضمیر کو جگا. بے شک وہ کہتا کہ وہ رہبر نہیں ہے، امام مہدی رہبر ہیں اور امام حسین رہبر ہیں. اپنے ضمیر کو جگا. اس کو امام کہتے ہیں لوگ، اس کو آیت اللہ کہتے ہیں، وہ لعنت اللہ تھا. بالکل. تب ہم مانتے کہ یہ خطیب ولایت ہے، تب ہم مانتے کہ یہ مرد کا بچہ ہے. یہ تو داڑھی والی عورت نکلی، یہ تو خامنائی کا کتا نکلا. خطیب خامنائی. بالکل. ہاں بے شمار لعنت. اب سمجھ میں آیا کہ ولائی ٹاؤن وہاں پر گڑبڑ کون کر رہا ہے. بالکل یہ مین یہی کر رہا ہے. سب سے مین. جب تک ناصر جعفری علامہ ضمیر اختر صاحب کے ساتھ تھے یہ حرکتیں نہیں تھیں. نہیں وہ ولائی ٹاؤن تھا، ناصر عباس. اب ولایت فقی ٹاؤن ہو گیا ہے. جی. جب تک علامہ ناصر عباس صاحب تھے تب تک ناصر جعفری کی یہ عادتیں نہیں بے تھیں. شک. تب تک سبطین کاظمی وہاں قائد نہیں بنا تھا. یہ اس کی حرکتیں. اب سمجھ میں آ گیا. جتنے بھی کنیکٹڈ ہیں اس سے خطیب اور شاعر، سوچئے پھر ان کا کیا حال کیا ہوگا اس نے، کس طرح شیطانی وسوسہ پیدا کر کر کے. مجھ سے پہلے بہت ابتدا میں لوگوں نے کہا کہ وہ تو کہتا ہے کہ جو بھی ہے سعودی کی حکومت سے تو بہتر ہے نا، ہاں اسرائیل کی حکومت سے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے ہمارے نظریات نہیں ملتے، لیکن نظریاتی اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی مخالفت کریں. جو بھی ہے شیعہ حکومت ایک ہی ہے، تو یہ پہلے سے حکومت کے لیے کام کر رہا تھا. 2 کوڑی کا خامنائی کی ہڈی چوسنے والا کتا. اب اسے کوئی کتنا بھی بڑا خطیب بنا کے پیش کرے، اپنے سر پہ بٹھائے، اپنے اماں ابا کے سر پہ بٹھائے، لیے ناچے، اسے کوئی مطلب نہیں ہے اس کا. ایسے منافق اب سکھائیں گے کہ ولایت کیا اب یہ بنائیں گے کہ ولایت کیا ہوتی ہے، اور حالات حاضرہ کیا ہوتے ہیں، اور مصلحت کیا ہوتی ہے، اور حکمت کیا ہوتی ہے. 2 ٹکے کے بھنگی لوگ یہ بھکاریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے. حد ہے، حد ہے. جب ہم نے نصرت بھکاری کے خلاف پڑھا تھا تو یہ بے ضمیر بھکاری فوراً نصرت بھکاری کا انٹرویو لے کر آیا تھا. اب ہم نے اس کے خلاف تحریک چھیڑی ہے تو فوراً پہنچ گیا ادھر. اس کا کام تو دونوں ایک ہی کیٹیگری کے ہیں، وہ نصرت بھکاری یا آصف بھکاری. فرق نہیں ہے دونوں میں. کوئی بے ضمیر بھکاری. سارے کے سارے جوکر ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے، بے شمار سب کھل گئے. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کیوں؟ آخری زمانے میں حدیث ہے تغربلو ثم تغربلو ثم تغربلو. چھنی چل رہی ہے، لوگ چھانے جا رہے ہیں. جو سالار، جو عزادار، جو ماتمی، جو بانی مجلس، جو بارگاہ والا، جو مسجد والا، جو عشر خمسے کروانے والا، وہ اگر خالص نہیں ہوگا، چاہے یو کے کا ہو، یو ایس کا ہو، کربلا کا ہو، نجف کا ہو، ہندوستان کا ہو، پاکستان کا ہو، تو پھر جی اس پر مولا کی لعنت ہوگی. بے شمار. کہاں مولا حسین کی اتنی عظیم قربانیاں، وہاں کربلا میں کھڑے رہ کے جھوٹ بول رہا ہے. کربلا میں کھڑے رہ کے تو سچ بول. جھوٹا مکار انسان. بے شمار. اللہ اکبر. بے شمار لعنت تو اس خبیث آدمی پر. کتنا جھوٹ. یہ قبلہ اسی طرح ہو رہا ہے کہ جیسے یزید کے دور میں ہوتا تھا کہ ہر آدمی جو ہے وہ پتا چلا یہ بھی یزید کا آدمی، یہ بھی یزید کا آدمی. تو یہ ان لوگ کے ساتھ بھی یہی کیا زبردست تھا اپنے کہ یہ آصف چھلوی تو یہ بھی یزید کا خامنہ، یزید وقت خامنہ کا. بہت سارے مومنین کمنٹ کر رہے ہیں، ان باکس کر رہے ہیں کہ بھائی بڑی حیرانگی ہوئی ہمیں دیکھ کے، امید نہیں تھی اس سے. لوگ امریکہ کے جو مومنین بڑا مولا ان کو سمجھتے ہیں اور خامنہ کے خلاف ہیں، دیکھ لیں اس کی حقیقت. 2 کوڑی کا خامنہ کا بھونکنے والا کتا کربلا میں کھڑے رہ کے جھوٹ بول رہا ہے. کربلا میں کھڑے رہ کے بے شمار لعنت. جہاں مولا نے سب کچھ قربان کر دیا وہاں اپنا عشرہ خمسہ بچا رہا ہے. بے شمار لعنت تو اس جیسے ملعون کا بچہ وہاں پر کھڑے رہ کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. مخالفت زبردست کمنٹ کیا ہے مولا نے. اصلی ایجنٹ تو یہ آصف چھلوی ہے جو چند پیسے کے لیے اپنا ضمیر کو بے ضمیر کے سامنے جا کے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ. اپنے ضمیر کو بے ضمیر کے سامنے بیچ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک آپ کی خدمت میں بڑی عجیب بات میں عرض کروں. مجھ سے بہت سارے مومنین نے یہ بات کہی، جہاں جہاں پر تحریک چلانی چاہیے تھی جی مولائی سینٹرز میں، جیسے الحیدر، خود ولائی ٹاؤن، نارتھ ہیمپٹن، برمنگم میں، حسینیہ میں مولائی حضرات، ٹھیک ہے، اور بھی جہاں جہاں مولائی ہیں، خود حیدریہ میں مولائی حضرات، یو کے کی اتنی بڑی سنگت، رب وفا
کہ مولائی حضرات سوچئے ان سب کو کنفیوژن میں ڈالنے والا یہ ملعون ہے جی جی بے آصف شمار چلوی. لعنت. اور دم اس میں ہوتا تو وہاں تحریک پیدا کرتا. بے شک. وہاں پر اس نے کچھ ایسی باتیں کی کہ خامنہ کے خلاف نہیں ہے. دیکھیے وہ جب کوئی بات ہماری جیسے ہی ہمیں مومنین نے بتائی یہ بات کہ جیسے ہی ہماری بات یا کوئی ایسی بات آتی ہے فوراً کسی نہ کسی ذریعے سے کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کہ کٹ جائے, کیونکہ ہم آئیں گے تو مرگ پر ولایت فقیہ ہوگا, ہم آئیں گے تو خامنہ پہ لعنت ہوگی, ہم آئیں گے تو کوئی تحریک چلے گی. تو یہ خامنہ کی بی ٹیم کو منظور نہیں ہے جی. اور ہمیں بھی خامنہ اس گدھے کی طرح مجلس پڑھنا منظور نہیں ہے بے شک بے شک. کہ بے ضمیر جعفری کے سامنے اپنا ضمیر بیچ دے آدمی, بے ضمیر کافری کے سامنے. سوچیں آپ, جی ہمیں بھی منظور نہیں ہے. بالکل. بس ہم دعا کرتے ہیں ان مومنین کے لیے کہ جو اس کے دھوکے میں, اس ملعون کے. ہم دعا کرتے ہیں ان سالاروں کے لیے, رب وفا والوں کے لیے, یو کے کی مرکزی سنگت کے لیے, حسینیہ والوں کے لیے, برمنگم کے اور دیگر لوگوں کے لیے کہ آپ دیکھیں خود اور شہزادی کو جواب دیجیے گا خود. اگر آپ مجلسیں شہزادی کے لیے کرواتے ہیں تو اپنے عقیدے پر اٹل رہیے, پختہ رہیے, ساری دنیا چھوڑ دے مولا کو, پھر بھی مولا کے راستے کو کبھی نہیں چھوڑیے گا. ہوئے 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 اللہ. بے شک. یہی وجہ تھی کہ رسول نے کہا تھا اگر ساری دنیا ایک طرف ہو اور علی ایک طرف ہو تو تم علی کے ساتھ رہنا. اللہ. پوری امت کو نصیحت اسی لیے کی تھی تاکہ اس جیسے دو دو کوڑی کے خطیب قوم کو پہلے ولایت کے نام پہ پھر فدق کے مقدمے کے نام پہ بیوقوف بنا کر اور بعد میں خامنہ کی گود میں نہ ڈال دیں. میرا رزق نجف سے آتا ہے, تیرا رزق خامنہ سے آتا ہے, پتہ چل گیا آج. ہمارا رزق نجف سے آتا ہے. بے شک بے شک خالص جتنے بھی مولائی ہیں ان سب کا رزق نجف سے آتا ہے. بے شک. اب جو سوچئے باپ ایسا ہوگا تو اس کا بیٹا پھر کیا کرے گا؟ جس کو لانچ کر رہے ہیں بڑے کر و فر سے, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے. وہ تو یہی سمجھے گا اس کا رہبر بھی خامنہ ہی ہوگا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اپنے ساتھ ساتھ اپنے اولاد کو بھی جہنم لے جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو خواب و خیال میں بھی نہ سوچنا کہ خامنہ ہی کہیں بچ جانے والا ہے. دنیا میں نام ہو گیا, میڈیا میں نام ہو گیا تو فرشتے کنفیوز ہو جائیں گے. اللہ بولے گا ارے میڈیا میں اتنا بڑا نام ہو گیا خامنہ کا ہے, پوری دنیا کا میڈیا خامنہ نہیں کر رہا ہے. اور کسی نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ تب پھر تو اس کو تو معاف کرنا پڑے گا, اس گمان میں نہیں رہنا, وہ تو جہنم میں جائے گا ہی جائے گا. بار آصف چلوی لعنت بے شمار. بے شمار بے شمار.